سورۃ الصافات کی آیت نمبر 50۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، یقیناً دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا پھر ہمیں بدلے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ قال هل انتم مطلعون، کوئی اس سے کہے گا کہ کیا تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پس وہ جھانک کے دیکھے گا اور اس کو دیکھے گا جہنم کے بیچ میں۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، آج میں بھی عذاب میں حاضر کر دیا جاتا۔ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مریں گے نہیں، الا موتتنا الاولی، سوائے اسی پہلی موت کے جو آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے مخلص بندوں کے لیے جنت اور اس کی چند جھلکیاں اور بہاریں قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتائی۔ ان آیات مبارکہ میں جنت کی ایک اور جھلک اللہ پاک دکھا رہے ہیں۔ جب اہل جنت جنت کے اندر ہوں گے، اور گزشتہ آیات میں بتایا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بڑی مجلسیں ہوں گی، خوش گپیوں میں مشغول ہوں گے، شراباً طہورا کے جام چھلک رہے ہوں گے، حیادار پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، عیش و عشرت موج و مستی کے اندر ہوں گے۔
تو وہاں انہی اہل جنت میں سے ایک جنتی کہے گا، جب ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، ایک ان میں سے کہے گا کہ یار دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ مجھ سے مذاق میرا اڑاتا تھا، مجھ سے سوال کرتا تھا تعجب کرتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے، تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو بھی مولوی بن گیا ہے، تو بھی تصدیق کرنے لگ گیا ہے، تو بھی دین کی باتوں کو ماننے لگ گیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اس کو موقع دیں گے کہ بھائی تو اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھے گا اس کو، اس کے انجام کو، اور پھر اگلی گفتگو وہ کرے گا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعی کوئی دو دوست تھے، ان کا قصہ ہے یا ایک مثال ہے، یا اس قسم کا ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے، بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ وہی دو بھائی ہیں جن کا قصہ سورۃ کہف میں آیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بھائی اللہ پاک نے ان کی مثال بیان کی، ان میں سے ایک کے پاس باغات تھے، ایک غریب تھا۔ اب ان میں سے جو غریب تھا وہ جب اس کے باغ میں آیا اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا کر تو یوں کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا کر۔ اس نے تکبر میں کہا کہ مجھے کوئی کسی نے نہیں دیا ہوا، میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں خود سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس لیے میں نے یہ باغ بنا لیا۔ جب اس نے اس طرح کے تکبرانہ جملے بولے تو آگ کا ایک بگولا آیا، اس نے سارا باغ جلا کے بالکل خاک کر دیا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی دو بھائی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے دو شخص تھے جو آپس میں مل کے کاروبار کرتے تھے، پارٹنر تھے کاروبار میں۔ ان کے کاروبار میں برکت ہوئی، ان کی راس 8000 دینار تک پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم الگ ہو جائیں، دونوں نے اپنا کاروبار تقسیم کر لیا، 4-4 ہزار دینار دونوں کے حصے میں آ گئے۔ اب ان میں سے ایک شخص نے 1000 دینار کی جگہ خریدی۔ جب اس نے 1000 دینار کا پلاٹ خریدا، جگہ خریدی، تو دوسرے نے 1000 دینار یہ کہتے ہوئے صدقہ کر دی کہ یا اللہ اس نے دنیا میں جگہ خریدی ہے، میں جنت میں جگہ خریدتا ہوں۔ 1000 دینار اس نے صدقہ کر دی۔ پھر اس نے 1000 دینار لگا کے اس پہ مکان تعمیر کیا، محل بنایا۔ اس نے دوسرے نے پھر 1000 دینار یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا محل لینا چاہتا ہوں، مجھے یہاں نہیں محل چاہیے، میں وہاں لینا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے محل بنا کے 1000 دینار کے اندر اس نے اپنی شادی کا بندوبست کیا، سامان خریدا، مال و متاع خریدا، گھر کو خوبصورت سجایا سنوارا، شادی کا انتظام کیا۔ اس نے پھر 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت میں یہ ساری نعمتیں مانگتا ہوں، مجھے وہاں کی نعمتیں چاہیے۔ پھر اس نے 1000 دینار سے غلام خریدے اور اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، اپنے کاروبار کو وسعت دی۔ اس نے پھر 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں اس کے بدلے میں ساری چیزیں جنت کے اندر چاہتا ہوں۔ پھر یہ خالیات ہو گیا، اس کا بہترین کام بڑھ گیا دنیا کے اعتبار سے۔ کوئی ضرورت اس کو پیش آئی، یہ اس کے دروازے پہ پہنچا کہ میرا دوست ہے، چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔
اور جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تجھے بھی تو میرے ساتھ ہی ملے تھے پیسے، تیرے پیسے کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے سارے، میں اللہ سے جنت کا طلبگار، مرنے کے بعد بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ تجھے بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے؟ تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر بھی زندگی ہے اور وہاں بدلہ بھی ملے گا؟ وہاں کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے بس، یہاں جیو، یہاں مزے اڑاؤ، یہاں موجے کرو، آگے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آگے ہی سب کچھ ہے۔ یہی فرق میرے دوستو آج بھی دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ آج کی دنیا کا سرمایہ دار، جاگیردار اور ہائی کلاس کا بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ساری زندگی ہے، یہاں پہ کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ، آگے کچھ نہیں ہے۔ اور جس کا تعلق دین والوں سے ہے، اہل دین سے ہے، علماء سے ہے، اور جو ہے وہ دینی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اصل زندگی تو کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اب اللہ کی شان، یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گیا، مرنا تو دونوں نہیں ہے۔ وہ بغیر مکان محل، بغیر چیزوں اسباب کے خالی ہاتھ مر گیا، یہ سارے محلات، ساری کوٹھیوں، سارے بنگلوں، سارے ساز و سامان سمیت یہ بھی مر گیا۔ تو یہ وہاں جنت کے اندر جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور آخرت کے بدلے پہ یقین رکھتا ہے، اور جو آخرت کا منکر ہے وہ جائے گا وہاں جہنم میں۔ تو پھر یہ کہے گا کہ یار میرا وہاں دوست تھا جو مجھے میرا مذاق اڑاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یار مرنے کے بعد، تو بھی مانتا ہے مرنے کے بعد زندگی؟ تو اس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ یہ کہے گا انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، یقول، وہ ہنستا ہوا، مذاق اڑاتا ہوا، تعجب کرتا ہوا مجھ سے کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تو بھی ماننے والوں میں ہو گیا، تو بھی تصدیق کرنے والوں میں ہو گیا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیوں میں بکھر جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا بدلے کے لیے ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ مدین دین سے ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین، انصاف کا دن، جزا کا دن، تو کیا ہمیں بدلے اور جزا کے لیے پھر اٹھایا جائے گا؟ جب وہ یہ کہے گا تو قالا، کوئی اس سے کہے گا، یہ کہنے والا فرشتہ ہوگا یا اللہ رب العالمین ہوں گے؟ اللہ پاک اس سے کہیں گے یا کوئی فرشتہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا اس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو جنت میں ہے، اور جنت کہاں پہ ہے؟ جنت تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور جہنم کہاں پہ ہے؟ وہ اسفل السافلین، نیچے سے بھی نیچے، وہ زمینوں سے بھی نیچے۔ تو یہ اوپر ہوتے ہوئے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ کیا بھئی اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ جی بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک پھر اس کو اپنی قدرت سے جہنم میں اس کا رابطہ کرائیں گے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کال کرائیں گے اللہ سے، وہ جہنم میں اپنے دوست کو دیکھے گا۔ اللہ کی شان، وہ جیسے بھی چاہے کر سکتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے قوت بصارت اور سماعت دے سکتا ہے کہ وہ ایسے لگے جیسے یہ سامنے بیٹھا ہوئے۔ آج کی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں میل دور بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بات ہو رہی ہوتی ہے، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی محدود عقل سے ایسا نظام بنا سکتا ہے تو اللہ کو قدرت حاصل نہیں کہ وہ ایسا نظام بنا دے جنتی جنت میں رہتے ہوئے جہنمی کو دیکھے بھی، اس سے بات بھی کرے۔ اللہ پاک اس سے کہیں گے دیکھو آپ، فَطَّلَعَ، وہ جھانک کے دیکھے گا، اب ظاہر ہے اوپر ہے تو وہ نیچے جھانک کے دیکھے گا۔
فرآہ فی سواء الجحیم، اس کو دیکھے گا جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا، سڑ رہا ہوگا، مر رہا ہوگا، چیخ اور پکار رہا ہوگا۔ اس کا انجام دیکھ کے یہ جنتی دوست کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، شکر ہے کہ میں تیری دوستی میں بہک نہیں گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں کہ انسان کو دوستی کرتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے کہ میں دوستی کس سے کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا میں اکثر انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے لگاؤ رکھتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسی کے عقیدے اور نظریے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی کی بات ماننے لگ جاتا ہے، پھر صحیح بات کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو کہتا ہے میں اگر تیری دوستی میں بہک جاتا اور تیری بات مان لیتا تو ہو سکتا تھا آج میں بھی ہلاک ہو چکا ہوتا، میں بھی تیری طرح برباد ہو چکا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، میرے رب کا مجھ پہ فضل اور احسان نہ ہوتا تو لکنت من المحضرین، میں بھی پھر یہاں جہنم میں حاضر کر دیا جاتا، میں بھی یہاں حاضر کر دیا جاتا، اور میرا بھی یہی حال ہوتا جو تیرا انجام ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میرے عزیز طلبہ، دوستی جس سے کرنی ہو کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی سوچ کیسی ہے، ورنہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھائی ہمارے اندر آئے گی، اور بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے اور اچھا انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہے گا کہ میرے رب کا مجھ پہ فضل نہ ہوتا اور میں تیری دوستی میں بہک گیا ہوتا تو پھر آج میرا بھی یہی حشر ہوتا جو آج تیرا انجام ہو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو خبر دی جائے گی کہ بھائی اب موت نہیں آئے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی دوران یا کسی وقت میں فرشتے موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائیں گے، مینڈے کی شکل میں، اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں۔ اب جب اس اعلان کو جنتی سنیں گے تو وہ تو ظاہر ہے خوشی سے جھوم اٹھیں گے، خوشی کے مارے وہ حیرت اور تعجب کے ساتھ کہنے لگیں گے، اور خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہوگا، خوشی میں کہنے لگے گے واہ واہ، کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ افما نحن بمیتین، کیا اب ہم مریں گے نہیں؟ بس وہی موت تھی جو پہلی دفعہ آ گئی، وہی ایک ہی دفعہ آنی تھی، اور اب تو پھر ہماری موجیں کہ جنت کے اندر موت بھی نہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ہماری تو موجیں لگ گئی۔ علماء نے لکھا اس اعلان سے اہل جنت کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اور اہل جہنم کا حسرت اور افسوس اور بڑھ جائے گا۔ ان کو لگے گا اب ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بہاروں میں سیریں کریں گے، اور جہنمیوں کے دل پہ مایوسی چھا جائے گی کہ اب ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر رہنا پڑے گا۔ تو جنتی خوشی میں کہیں گے واہ واہ، اب ہمیں موت ہی نہیں آئے گی، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان ساری جنت کی بہاروں کے بعد اللہ پاک فرماتے ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنت کی جتنی بہاریں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، وہ کھانے کی ہوں، وہ پینے کی ہوں، وہ عیش و عشرت کی ہوں، یہ ساری بہاریں، اللہ نے ان ساری بہاروں کو فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے جو بعض دفعہ انسان وہ بڑا غلو کا شکار ہو کہ کہہ دیتا ہے نا جی مجھے جنت کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس اللہ چاہیے، یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں اللہ بھی چاہیے، اللہ کی مہمان نوازی بھی چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی بہاریں بھی چاہیے۔ ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں اور اللہ کی ان بہاروں کے بھی خواہش مند ہیں۔ اس لیے یہ جملہ بڑا
جو ہے نا وہ غلط ہے کہ جنہیں جی جنت بھی نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے، یہ بات نہیں۔ ہمیں جنت بھی چاہیے، جنت کی بہاریں اور مزے اور وہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے ان سب کو فرمایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے، اور فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، یہاں اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ ہماری دل، دماغ، ہمارا جسم دنیا کے لیے کتنا استعمال ہو رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اپنی دنیا کو دیتے ہیں اور کتنا وقت آخرت بنانے کے لیے دیتے ہیں، یہ ہے فکر کرنے کی بات۔ اور ہمارا جسم، ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہمارے منصوبے، آج انسان منصوبے بناتا ہے، میں نے دنیا کمانی ہے، یہ پلاٹ لینا ہے، وہاں محل لینا ہے، وہاں کوٹھی بنانی ہے، وہاں میں نے اپنی جاگیر بنانی ہے۔ ہماری محدود آمدنی، ہماری محدود سوچ، جن کی بڑی آمدنی ان کی بڑی سوچ، لیکن سب سے بڑی سوچ اس بندے کی ہے جو یہاں دنیا میں رہ کے جنت کی بڑی بڑی جاگیروں کو لینے کی سوچ رہا ہے۔ یہ دنیا والے تو ہمیں کہیں گے نا یہ چھوٹی سوچ والے، یہ مولویوں کی سوچ چھوٹی ہے، بس یہ یہاں پہ ان کو تو کھانا مل جائے، راشن مل جائے، پانی مل جائے، بس اسی پہ خوش ہے۔ اسی پہ خوش نہیں ہے، ہم یہ ساری تگ و دو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کی بہاریں نصیب کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام خندق کھود رہے، مٹی سے جسم بھرے ہوئے۔ اب دیکھنے والا تو کہے گا کیا مصیبت میں پڑے ہوئے، سردیوں کا موسم ہے، کھانے پینے کو مل نہیں رہا، خندق کی کھدائیوں میں لگے ہوئے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ کر رہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہاں کے لیے نہیں کر رہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ ہم تو وہاں کے لیے محنت کر رہے۔ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، وہ فرماتے میری جب شادی ہوئی نئی تو آپس میں ہم سب سانڈو بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، بھائی یوسف صاحب بھی اس کے گواہ ہیں، اکٹھے ہم بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات فرمائی، کہتے ہم سارے سانڈو اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ جو میرے ہم زلف ہیں، وہ کوئی سکول ٹیچر ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی کاروباری ہے، اپنی آمدنی اور تنخواہ بتانے لگے، لیکن تمہاری کتنی تنخواہ ہے، تمہاری کتنی؟ اصل کہتے پوچھنا مجھ سے تھا کہ میں مولوی ہوں، میری تنخواہ ظاہر ہے مولویوں کی تھوڑی ہوتی ہے، تو پوچھنا مجھ سے تھا۔ تو کہنے لگے، آخر میں چپ بیٹھا، مجھ سے کہنے لگے، ہاں جی مفتی صاحب، مولوی صاحب، تھوڑی کتنی تنخواہ؟ تو کہتے میں نے کہا ہماری تنخواہ نہیں ہے، ہماری تنخواہ نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، تنخواہ نہیں ہے، گزارا کیسے کرتے؟ تو کہتے میں نے ان کو کہا ہماری تنخواہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا وظیفہ اللہ دیتا ہے، یہ وظیفہ لے لو، یہاں گزارا کر لو، تمہاری اصل تنخواہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ہماری تو اصل تنخواہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میرے عزیز طلبہ، یہ زندگی جو اللہ نے جنت کی بتائی ہے، اصل ہمیں محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ دے، لیکن اس کو بھی کریں، جتنا اس کو وقت دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا ہی وقت اپنی آخرت کے لیے بھی دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.